الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ جن کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحقاف میں پروردگار عالم نے جنات کے ایسے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو سن کر کے ایمان لایا تھا، اور اس کے بعد جن کا جو ذکر ہے وہ سورہ رحمان کے اندر بھی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور 29ویں پارے کے اندر باضابطہ پوری کی پوری ایک سورہ جن کے نام سے آئی ہے، اور اس سورہ کے اندر سورہ رحمان اور سورۃ الاحقاف کے مقابلے میں پروردگار عالم نے جنات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج اسی سورہ کے متعلق اور ان کی چند آیتیں جو ہیں ان کے اوپر آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کروں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جنات کا گروہ ایمان لایا تھا، ممکن ہے کہ وہی گروہ کا تذکرہ سورہ جن کے اندر بھی اللہ نے کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورۃ الاحقاف کے اندر جو ایمان لانے والے جن کی جماعت تھی وہ علیحدہ تھی، الگ تھی، اور اس سورہ جن کے اندر اللہ نے جن جنات کے گروہ کا ذکر کیا ہے یہ اس سے مختلف ہو، یہ بھی ممکن ہے، یا پھر وہی جن ہے جو جس کا ذکر سورۃ الاحقاف کے اندر ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ او میرے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہم نے دل کو لبھا لینے والا قرآن سنا ہے۔ سمعنا قرآنا عجبا، عجبا کہتے ہیں کہ دل جس کلام کی طرف کھینچتا ہوا چلا جائے۔ قرآن عجبا، جنات کے گروہ نے کہا کہ ہم نے
دل کو لبھا لینے والا قرآن سن لیا ہے۔ اب جب قرآن جنہوں نے سن لیا تو اب قرآن کے متعلق جو جنات کے اس گروہ کا جو خیال تھا اس کو قرآن نے بیان کیا۔ جنات نے کہا کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ یہ قرآن جو دل کو لبھا لینے والا ہے یہ تو راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کے لیے گویا کہ یہ ایک گائیڈنس کا درجہ رکھتا ہے قرآن میں، یہدی الی الرشد۔ اب یہ جن کہتے ہیں فآمنا بہ، تو اب ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اس قرآن کے اوپر۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم کبھی بھی ہرگز اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور وہ پروردگار تو وہ ہے کہ جس کی شان بہت بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ جس نے نہ تو اپنے لیے بیوی بنایا اور نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور اس سے قبل تو ہمارے اندر کا جو بے وقوف ہے وہ پروردگار عالم کے متعلق خلاف حقیقت باتیں کیا کرتا تھا۔ مراد اس سے جناتوں کا جو سردار ہے ابلیس، اور اس کا نام ہے عزازیل، تو یہ عزازیل اپنے ماتحتوں کو، اپنے چیلوں کو یہ سکھایا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کی باتیں جو حقیقت سے بالکل ماورا ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ جنات کے اس گروہ کا آپس کے اندر کنورزیشن ہے اور آپس کے اندر گفتگو ہے قرآن کے متعلق اور قرآن کے نازل کرنے والے یعنی اللہ رب العزت کے متعلق۔ اب یہ قرآن کے متعلق جو جنات کا آپس کے اندر کنورزیشن ہے، جو گفتگو ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی عبرت کی حیثیت رکھتی ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ انہوں نے سمعنا قرآنا عجبا اور اس کے بعد آمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ایک مرتبہ قرآن کو سنا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس بات کے لیے وہ بالکل اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیا کہ اب ہم آئندہ کبھی بھی اللہ کی متعلق ہم شرک نہیں کریں گے۔ اب ہم مسلمان قرآن کو کتنے بار سن چکے ہیں اور کتنے بار سنتے ہیں۔ جنات نے سنا اور اپنے دوسرے گروہ، دوسرے دوستوں کے اندر قرآن کی جو چاشنی تھی اور قرآن کی جو حقانیت تھی اس کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے اندر یہ جنات لگ گئے، ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو تو بارہا سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ قرآن کو ہم سنتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش حتی المقدور جتنی ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن کو سمجھنے کا کوشش کرنے کا حق ہے، وہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتا۔ یہاں تک کہ پورا سال گزرتا ہے، رمضان المقدس کا مہینہ آتا ہے اور قیام اللیل، رات کے اندر ٹھہر کر کے قرآن کو پڑھنا، اس کو سننا، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہارات کے ذریعہ اخبارات کے اندر بہت ہی ہینڈسم پیکیجز لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حفاظ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ میری مسجد میں آؤ، یہاں پہ تو بہت جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے،
یہاں پہ تو آدھا پارہ ہی پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ بالکل آدھے گھنٹے کے اندر تراویح ختم ہو جاتی ہے، یا پھر 3 دن کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے، 7 دن کے اندر، 5 دن کے اندر، 10 دن کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن کو سننا صرف جو ہے ایک پیشن اور ایک فیشن بنا لیا ہو اور ایک رسم و رواج بنا لیا ہو اس کو، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ قرآن کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے، سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تبلیغ و ترویج کے لیے۔ یہ تو جنات تھا کہ جس نے کہا آمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم نے قرآن کو سنا ہے کہ جو دل کو لبھا لینے والا ہے، جس کے اندر ایک چاشنی ہے، جس میں ایک مٹھاس ہے، لیکن آج تک ہمارے قلب و جگر کے اندر قرآن کو پڑھتے وقت وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ توحید کے عالم بردار اور شرک و کفر سے بیزاری ہماری زندگی کے اندر نہیں آ سکا۔ تو یہ گویا کہ پروردگار عالم نے جنات کا ذکر کر کے اور سورہ جن کو نازل کر کے پورے کے پورے امت مسلمہ کے قلب و جگر کو جھنجھوڑا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو وہ ہو جس کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، تم کو سب سے پہلے اس قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے، تمہارا یہ پہلا فریضہ تھا کہ قرآن کو دنیا کے گوشے گوشے کے اندر پھیلاتے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ایک تعزیان ہے، عبرت ہے ہم تمام کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے کہ جنات کس مقام پہ کھڑے ہیں اور ہم انسان ہوتے ہوئے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ہم نے تو اب تک یہ گمان کر رکھا تھا، جنات آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہم نے تو آج تک یہ گمان کر رکھا تھا کہ أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جنات اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کوئی گڑھی ہوئی اور جھوٹی بات نہیں کرتے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ کمبخت جنات بھی اللہ کے متعلق جو ہے بالکل غلط باتیں کرتا ہے، اور انسان میں ایسے گروہ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق بالکل خلاف حقیقت باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کو بیوی ہے، اللہ کو بیٹا ہے، اللہ کا پارٹنر ہے، اللہ کا ایسوسیٹ ہے، اس طرح کی باتیں جنات بھی کرتے تھے اور یہ انسان بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جنات کا گروہ سمجھتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جنات اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھوٹ باتیں کریں۔ اور اس کے بعد ان کی جو گفتگو ہے کہ جنات کی سرکشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ایک وجہ کیا ہے، وہ سب سے بڑی وجہ انسان کو بتلاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ انسانوں کی جماعت میں سے، انسانوں کے اندر سے کچھ مرد ایسے ہیں جو جنات کی جماعت کے اندر وہ اپنی جو ہے کامیابی اور پھر وہ تمام کے تمام شرور و فتن سے حفاظت کی راہیں تلاش کرتے ہیں، وہ جنات کو پکارتے ہیں، وہ جنات کو بلاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بہت سارے انسانوں کی جماعت ایسی بھی ہے، انسانوں کے اندر سے ایسے مرد بھی ہیں یعوذون، جو پناہ ڈھونڈتے ہیں، پناہ تلاش کرتے ہیں، برجال من الجن، جنات کے لوگوں سے، فزادوہم رہقا، تو ان انسانوں کی جماعت کا جنات کے لوگوں سے پناہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، یہ جنات کی جماعت کی سرکشی کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ مصافحہ کرو کسی کا تو ٹھیک ہے، گلے مل لو، معانقہ کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاؤں بھی پڑ جاؤ، اس کے لیے سجدے کر دو، کسی انسان کے پاؤں پہ گر جاؤ، سجدے کر لو، تو یہ اس کی انسان کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے، اس انسان کے اندر پراؤڈ، ایگوئزم اور تکبر جنم لیتا ہے
کہ اس نے میرے پاؤں کو چھو لیا اور یہ میرے پاؤں پہ سجدہ کر لیا اس نے۔ انسان کے اندر گھمنڈی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اسی طرح پراؤڈ، ایگوئزم اور گھمنڈ اور تکبر کے اندر وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ تمام کے تمام حدود کو پامال کر دیا کرتا ہے انسانوں کے اندر سے بھی۔ تو جنات یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ کیوں کہا کہ عرب کا ایک خاص رواج تھا کہ جب وہ کسی قافلے کے ساتھ، گروپ آف پیپل کے ساتھ جب وہ سفر کے دوران ہوتے تھے، اور جب کسی لقودق صحرا کے اندر اور یہ کسی جنگل و بیاباں کے اندر جب گزرتے، کوئی آبادی نظر نہیں آتی، تو عربوں کا خاص یہ انداز تھا جنات سے پناہ مانگنے کا کہ جو قافلے کا سردار ہوتا تھا، وہ قافلے کا سردار جنگل کے اندر آواز لگاتا تھا کہ میں فلاں قافلے کا سردار، میں جو ہے اس جنگل کے جنات کے سب سے بڑے سردار کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ یہ پناہ مانگتا تھا انسان، اسی کو خود جنات کے الفاظ کو قرآن نے نقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں کی جماعت کے اندر سے، انسانوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں یعوذون جو پناہ ڈھونڈتے ہیں برجال من الجن، جنات کے لوگوں سے، فزادوہم رہقا، تو ان کا پناہ ڈھونڈنا ان کی جو ہے سرکشی کے اندر اور زیادتی کرتا ہے۔ ابلیس شیطان اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے، اس کو تو انسان کے اس عمل پہ ہنسی آتی ہے کہ دیکھو یہ تو وہی انسان ہے، وہی اولاد آدم ہے کہ جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ مجھے جنت سے باہر نکالا گیا تھا، لیکن آج اسی کی اولاد مجھے پوج رہی ہے، مجھے مشکل کشا سمجھ رہی ہے، میں اس کو تکلیف سے نجات دے سکتا ہوں اس جنگل کے اندر، میں اس کو مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہوں۔ تو شیطان کو ہنسی آتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اور اس کے تکبر، اس کو ایگوئزم اور اس کے گھمنڈ کو اور جلا ملتی ہے، وہ اور زیادہ سرکشی مچاتا ہے، جیسا کہ قرآن کا انداز ہے فزادوہم رہقا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا، یہ قرآن جنات کے تمام کنورزیشن کو بیان کر رہا ہے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ یہ شیطان، یہ جنات کا گروہ کہتا ہے کہ جس طرح جنات نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اب دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، جو ہے بعث بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب لیا جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، یہ جنات کا تصور تھا۔ انسانوں نے بھی ویسا تصور کر رکھا ہے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، ان انسانوں نے بھی ایسا ہی گمان کر رکھا ہے جیسا کہ تم نے گمان کر رکھا تھا۔ کیا أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بعث بعد الممات کا تصور انسانوں کے اندر بھی نہیں ہے اور جناتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ مفسرین کرام نے، کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ جناتوں نے جیسا گمان کیا تھا انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کر رکھا ہے۔ وہ کیا؟ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اب پروردگار عالم اس روئے زمین کے اوپر کسی بھی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنات کے جس گروہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے قرآن کو جو دل کو لبھانے والا ہے سن لیا ہے، یہ جنات کی جماعت ایسی تھی کہ جو توریت کے عالم بھی تھے، جو پریویس کتابیں گزر چکی ہیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے اوپر، ان کتابوں کے بھی عالم تھے یہ جنات کے گروہ۔ تو ان لوگوں نے یہ جان رکھا تھا کہ اب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں 571 میں عیسوی، اور 610 میں نبی آخر الزمان نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو گویا کہ انقطاع رسالت، یعنی رسول کے آنے کا جو سلسلہ تھا اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی جانب سے، اس سلسلے کو منقطع ہوئے تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا
کہ اس 600 سال کے عرصے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 600 سال کا جو پیریڈ ہے یہ بالکل نبوت و رسالت سے بالکل خالی ہے، دنیا گمراہی میں مبتلا تھی۔ تو اب انسانوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اب شاید کوئی رسول، کوئی رہنما، کوئی لیڈر اس روئے زمین کے اوپر نہیں آئے گا۔ جناتوں نے بھی یہی سمجھ لیا تھا کہ 600 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب شاید کہ کوئی رسول، کوئی نبی اس روئے زمین پہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی اس گفتگو کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ انسانوں نے جیسا گمان کر رکھا تھا، اے جنات کی جماعتوں تم نے بھی ایسا ہی گمان کر رکھا ہے کہ اب اللہ ہرگز اس روئے زمین کے اوپر کسی انسان کو نہیں بھیجے گا۔ یہ دو مطلب اس آیت کے ہو سکتے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے کہا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے بہت ٹٹولا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے اب پایا وہاں پہ بہت سخت پہرا، آسمان سخت پہروں سے بھر دیا گیا ہے، گویا کہ میزائلیں ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہیں آگ کی۔ ملیت حرسن شدیدہ اور شہبہ، یہ شہبہ کہتے ہیں آگ کو، اور یہ آگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیاطین کو ستاروں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب کے ذریعے سے، تو ستارہ جھڑ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ستاروں کے اندر جو آگ ہے اس آگ کے ایک ٹکڑے سے شیطان کا، جنات کا پیچھا کیا جاتا ہے اور اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ نور اور آگ، نور بھی روشنی ہے اور آگ بھی روشنی ہے، یہ دونوں کے مابین بہت ساری خصوصیات کے اندر اشتراک ہے۔ نور اور آگ دونوں اپنی عادتوں کے اندر، اپنی خوبیوں کے اندر ایک دوسرے سے سملر ہیں بہت حد تک۔ اب فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے، اور جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ آگ بھی روشنی دیتی ہے اور نور کے اندر بھی روشنی ہے، مکمل طور پہ سملر نہیں ہے لیکن بہت ساری خصوصیات کے اندر یہ دونوں آپس کے اندر سملر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اور جنات دونوں کی تخلیقی اعتبار سے آپس کے اندر بہت ہی زیادہ قربت ہے، قریبی ہے، فرشتوں کی اور جنات کی۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، تو تخلیقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے دونوں میں سملاریٹیز ہے، مماثلت ہے۔ اس بنیاد پہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وحی کے سلسلے سے پہلے یہ جن حضرات آسمان کے اندر اپنی جگہ بناتے تھے، وہاں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور فرشتوں سے چونکہ قربت ہے، وہ نور سے، یہ آگ سے، پیدائشی اعتبار سے، تو یہ ان کے قریب جا کر کے بہت ساری باتوں کو جو اللہ کا پیغام ہوتا تھا اس روئے زمین والوں کے لیے، کیا کرتے تھے؟ اچک لینے کی کوشش کرتے تھے، اور اس روئے زمین پہ آ کر کے کاہنوں کو، نجومیوں کو، یا جو پھر جادوگروں کو، جو ضلالت اور گمراہی کی دکان اس روئے زمین پہ بیٹھ کر چمکاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو یہ جنات کی پوجا کرتے ہیں، یہ جادوگر جنات کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ تو یہ جنات ان کے لیے کام کرتے ہیں کہ آسمان پہ جا کر کے اللہ کے اس نازل کردہ پیغام کو، جو بالکل جو ہے ملائے اعلیٰ سے نیچے کی طرف فرشتے آتے ہیں، تو وہاں سے کچھ باتوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے جنات، اور اپنے جو ہے یہ پورے کے پورے جادوگروں کو اور یہ کاہنوں کو
نجومیوں کو آ کر کے کچھ باتیں بتا دیا اور اس کے اندر ایک میں 100 جھوٹ ملا کر کے ان لوگوں نے اپنی دکانیں چمکانی شروع کر دی اس روئے زمین کے اوپر۔ یہ ہوتا تھا وحی کے نزول سے پہلے، لیکن جب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے رسول کے اوپر آنے والی جو وحی تھی، جو ریویلیشن تھا، اس کے بچاؤ کے لیے پروردگار عالم نے آسمان پہ پہرے بٹھا دیے۔ اسی کو جنات نے کہا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ، اور ہم تو اس سے پہلے اپنی جگہیں، اپنی بیٹھک آسمان پہ بنا کر کے رکھتے تھے، بیٹھا کرتے تھے وہاں۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب حالت یہ ہے کہ جو کوئی بھی جنات اللہ کے اس پیغام کو فرشتوں کے قریب جا کر سننے کی کوشش کرتا ہے تو یجد لہو شہاب الرصدا، کہ اب جو ہے ایک آگ کا گولا وہ پاتا ہے اس کے پیچھے، اور جو ہے وہ اس کے بالکل طاق میں لگا رہتا ہے وہ آگ کا گولا، گویا کہ ایک ڈیفنس میزائل کے طور پہ اس آگ کے گولے کو، ان ستاروں کو وہاں بیٹھا دیا گیا ہے تاکہ جنات وہاں جائیں تو ان کے اوپر فائر کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے اور اللہ کے کلام کو جو ہے وہ نہ سن سکے، اس میں کچھ خلط ملط نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد آگے پر خود جنات کا ہی قول ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب یہ جو غیر معمولی چینجز آسمان کے انتظام میں ہو گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي and we don't know، ہم کو پتہ نہیں ہے، اس بات کی خبر نہیں ہے۔ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ پروردگار عالم کی مراد کیا ہے، اس روئے زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے اللہ کیا ارادہ کر رہا ہے۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، اشر، یا تو اللہ اس انتظام کے ذریعے سے روئے زمین کے لیے کوئی شر کا ارادہ کر رہا ہے یا کوئی اللہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چونکہ یہ جنات کے گروہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہ توریت اور زبور کے عالم بھی تھے، انجیل کے، لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ اس سے قبل جب وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، چاہے وہ قوم عاد پہ ہو، قوم سمود پہ ہو، قوم نوح پہ ہو، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، رسول، اور ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا، قوم عاد نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، قوم شعیب نے جھٹلایا، قوم نوح نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا۔ لہٰذا اللہ کا پیغام آنے کے بعد اللہ کے پیغام کو جب جو ہے اللہ کے نبی کی قوم نے جھٹلا دیا تو وہ سب کی سب تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ جنات آپس میں کہتے ہیں کہ اس طرح کا پہرا بٹھا دینا آسمان کے اوپر، لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 600 سال تک وحی کے سلسلے کو بند رکھا تھا، نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا تھا، اب جو ہے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ کی وحی پھر سے اس روئے زمین کے اوپر جو بندے ہیں ان کی ہدایت کے لیے آنے والی ہے۔ اب اللہ کا ارادہ پتہ نہیں کہ جو ہے یہ قوم اللہ کے اس بھیجے ہوئے پیغام کو مان کر کے کامیاب ہوگی، خیر کا ارادہ اللہ کر رہا ہے، یا اللہ کے بھیجے ہوئے اس پیغام کا انکار کر کے یہ قوم بھی قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کے اوپر ایک جو ہے تاریخ کے لیے ایک عبرت کا سامان بن جائے گی۔ یہ جنات کا آپس کے اندر تذکرہ ہے، آپس کے اندر گفتگو ہے کہ قرآن کو سننے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کیا اور قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ہے ان تمام کی تمام جناتوں کے اقوال کو، ان کے کنورزیشن کو بیان کر کے دعوت عبرت کے لیے پیش کیا کہ اے مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو۔ جنات نے تو ایک مرتبہ قرآن کو سنا اور جو ہے بالکل پکے سچے مومن بن گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم اب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، تم کیا کر رہے ہو۔ اس کے بعد جو کچھ اور آیتیں ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جنات کی گفتگو کا ہی، کہ ہم میں سے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ جو ہے
ہم میں سے جناتوں میں سے بھی کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ الگ ہیں، مختلف الخیال ہیں، الگ الگ باتیں کرتے ہیں اللہ کے متعلق۔ پھر اس کے بعد وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ پھر جنات کہتے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں، تابعدار بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے بھی ہیں اس روئے زمین کے اوپر۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جس نے اللہ کی بات مان لی تو گویا کہ وہ راہ راست پہ آ گیا، اس نے اپنا صحیح ٹھکانہ تلاش کر لیا، بنا لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جس شخص نے اس روئے زمین کے اوپر بدماشی کی، مکاری کی، ناانصافی کی، عدل و انصاف کا خون کیا تو وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہاں تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی جو گفتگو تھی آپس کے اندر کنورزیشن، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہے، اور وقت کا دامن تنگ ہے، لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اقوال ہیں اور اللہ کا جو خطاب ہے بندوں کے سامنے، میں اس کو بیان آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعہ کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک بہت مشہور کتاب ہے سیرت کی، سیرت حلبیہ۔ سیرت حلبیہ کے جلد نمبر 1 کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے مورخ نے، سیرت نگار نے۔ واقعہ بھی ہم سب کے لیے بہت عبرت کا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنات سے حفاظت، شیطان سے حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے، اس واقعے کے اندر بہت اچھی بات کی گئی ہے۔ شاید کہ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہو اور وحی کے نزول سے پہلے کا ہو، ورنہ اگر بات کا قرار دیا جائے تو پھر ہر ایک کو یہ شک اور گمان ہوگا کہ پتہ نہیں یہ خطیب بھی کوئی جنات ہے یا انسان ہے، میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی کوئی جنات ہے یا انسان ہے، یا انسان جنات کی شکل میں آ گیا ہے۔ اپنی بیوی کے متعلق شک ہوگا، اپنے بیٹے اور بچوں کے متعلق شک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی حفاظت کی ہے، اب ایسے حالات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حفظ و امان میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، کچھ صورتیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کر کے ہم جو ہے اللہ کے حفظ و امان میں آ سکتے ہیں اور شیاطین اور جنات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک مرتبہ سفر کیا، جب سفر سے واپس اپنے گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کے اندر بہت زیادہ تغیر و تبدل اور چینجز دیکھا۔ اس نے وہ چینجز کیا تھے اس کی بیوی کے اندر؟ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ جب کبھی میں سفر سے واپس آتا گھر تو دیکھتا کہ میری بیوی، یہ نیچرل بات بھی ہے کہ شوہر کافی دنوں تک باہر ہو، سعودی عرب میں ہو، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی گھر کے اندر اپنے آپ کو اس طرح بنا اور سنگار کرتی ہے جیسے کہ ایک دلہن ہو۔ وہ شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں کافی دنوں کے بعد گھر آیا اور اکثر و بیشتر پہلے بھی آیا کرتا تھا تو ہر سفر سے واپسی کے بعد میری بیوی دلہن کی طرح اپنے آپ کو سجا کر رکھتی تھی، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس وقت میں آیا تو دیکھا کہ میری بیوی نے کوئی توجہ نہیں دیا میری طرف، بالکل نارمل انداز میں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے اندر بہت تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں میں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو بولے کہ پہلے جب میں آتا تھا تو تمہارا انداز کچھ الگ ہوتا تھا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، ساتھ میں بیٹھنے کا، مسکرانے کا، اور اپنے آپ کو تم جو ہے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی ایک دلہن کی طرح، لیکن اب بالکل معمولی لباس میں ہو تم، گفتگو کا انداز کچھ بھی نہیں بدلا ہے تمہارا، کیا بات ہے؟ تو بیوی نے مجھے جواب دیا کہ آپ باہر گئے ہی کب تھے؟ آپ سفر پہ تو گئے ہی نہیں تھے، یہی تھے آپ۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اتنے دنوں کے بعد سفر سے آ رہا ہوں، یہ کہہ رہی ہے کہ آپ گئے نہیں تھے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا میں بیٹھ کر کے تنہائی میں اکیلے کہ میرے سامنے ایک جنات نمودار ہوا میرے ہی شکل کے اندر، انسانی شکل کے اندر جنات نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ دیکھو اس بات کو کسی سے کہنا نہیں، اس راز کو اپنی بیوی کے سامنے فاش نہیں کرنا، مجھے تمہاری بیوی سے محبت ہو گئی تھی، میں تمہاری بیوی پہ عاشق ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو تمہارا روپ میں بدل لیا، تمہارے انداز کے اندر میں تمہاری بیوی کے پاس آتا رہا اور تمہاری بیوی سمجھتی رہی کہ وہ تم ہو، لیکن میں
وہ میں تھا. اب یہ ہے کہ میں تو تمہاری بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک صورت ہے کہ ہم دونوں باری طے کر لیتے ہیں کہ دن میں تم رہو رات میں میں رہوں گا, یا رات میں میں رہوں دن میں تم رہو گے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو کافی ڈر گیا, میرے ہوش حواس اڑ گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, دن میں رہ لوں گا, رات میں تو رہ لے. وقت گزرتا گیا اور ایک دن اچانک وہ جنات میرے سامنے آ اور کہنے لگا کہ بھائی آج دن میں بھی تم ہی رہو اور رات میں بھی تم ہی رہو. آج میں کہیں آسمانوں پہ جا رہا ہوں. تو وہ شخص کہہ رہا ہے, میں نے پوچھا کہ آسمان پہ کیوں جا رہے ہو؟ بولے کہ بس کچھ باتیں سننی ہیں اوپر بیٹھ کر کے آسمان پہ, اور وہاں سے لا کر کے ہمارے کچھ لوگوں کو دینا ہے یہاں پہ. اس کام پہ میں جا رہا ہوں. قرآن نے کہا نا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. جنات نے کہا تھا کہ ہم تو اس سے پہلے آسمان پہ اپنی بیٹھک بیٹھایا کرتے تھے تاکہ ہم سن لیں اللہ کی اس گفتگو کو, یا جو اللہ بھیجتا ہے پیغام فرشتوں کے ذریعے سے. تو یہ تو چل رہا تھا معاملہ. تو یہ جو قرآن مجید نے کہا, تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. جنات کہتا ہے آسمان کے اوپر رات میں بھی تم رہو دن میں بھی تم رہو, ایک دن تمہارے لیے ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تیار ہو گیا, ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ. تو جنات نے کہا کہ ذرا ادھر پلٹ جاؤ. وہ شخص کہتا ہے میں پلٹ گیا. پھر کہا کہ ٹھیک ہے واپس اپنی طرف پلٹ جاؤ, اس طرف میری طرف. جب میں اس کی طرف پلٹا واپس, تو دیکھتا ہوں کہ وہ جنات جو انسانی شکل میں تھا وہ بالکل ایک خنزیر, ایک جو ہے سور کی شکل کے اندر میرے سامنے ہے, کافی تگڑا موٹا تازہ, اور اس کے گردن کے اوپر بڑے بڑے بال ہیں, جیسے سور کے جسم کے اوپر بال ہوا کرتے ہیں گردن کے اوپر. اس نے مجھ سے کہا کہ میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ اور میرے بالوں کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, ورنہ تمہیں جو ہے آسمان کی فضاؤں میں جانے کے بعد عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. ایسا نہ ہو کہ تم ڈر کے مارے گر جاؤ تو نقصان اٹھاؤ گے, اچھا مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور جو ہے میں اس کے بالوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا. وہ جاتا گیا. جب جو ہے وہ آخری سرحد کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میں نے سنا کہ ایک آواز آ رہی تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے. اللہ نے جو چاہا وہی ہوا, اور جو وہ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. جیسے اس آواز کو اس شیطان نے, جنات نے سنا, تو اب جو ہے وہاں سے وہ نیچے کی طرف اترنے لگا بڑی تیزی کے ساتھ, یہاں تک کہ زمین کے قریب آتے آتے وہ بالکل دھڑام سے زمین پہ گر گیا, اور اس کے بعد واپس چلا گیا. اب میں گھر میں ہوں, میرے دل و دماغ کے اندر وہ الفاظ ابھی بھی گھوم رہے تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. میں نے ان کلمات کی تاثیر اور اس کے اثر کو سمجھ لیا تھا کہ یہ جنات بھاگ سکتا ہے, اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے شیطان کا, تو انہی الفاظ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. لہٰذا اب دوسرے دن جب جنات میرے سامنے نمودار ہوا تو میں نے انہی کلمات کو بار بار دہرانا شروع کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. میں دہراتا گیا, اتنا ریپیٹ کیا کہ وہ شیطان بھاگنے لگا, یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا, لاغر اور کمزور ہو گیا, اور یہاں تک کہ وہ وہیں پہ جل کر خاکستر ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ کلمات ہیں, اور حدیث کے اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی بڑی جو ہے اہمیت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے. اور اس کی سب سے کم درجے کی بیماری کیا ہے؟ اس کا حزن, اس کا غم اور اس کا ہم. اب یہ غم کیا ہے؟ جو حالت بیداری کے اندر ہم سب کو ستاتا ہے, ہمارے قوا کو کمزور کر دیتا ہے. اور ہم کیا ہے کہ جو حالت نیند کے اندر بھی انسان کے قلب و جگر کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, یہاں تک کہ کبھی کبھی جو ہے اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے اثر سے شیاطین اور جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے, اور خود انسان کی اپنی جسمانی حفاظت اور اندرونی حفاظت بھی ہوتی ہے کہ وہ ہم اور غم
یہ دو ایسے الفاظ ہیں جس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ ہم سے بھی نجات دیتا ہے اور غم سے بھی نجات دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تاثیر ہے۔ یہ واقعہ چونکہ اسی جنات سے متعلق تھا اور آسمان پہ جانے کے متعلق تھا، اور بہت بڑے سیرت نگار نے اس کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تاکہ ہم بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو معمول بنائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، اس کو پڑھنے کا ہم معمول بنائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام جو ہے شرور و فتن سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔